کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کیا صرف چہرہ اور ہاتھ پیر دھو لینا ہی وضو میں کافی ہے، یا پھر وضو میں کچھ ایسے فرض ہوتے ہیں جن میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت آسان انداز میں جانیں گے کہ وضو میں 4 فرض کون کون سے ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وضو کیا ہے میرے پیارے عزیز دوستو؟ اسلام میں نماز ایک اہم عبادت ہے اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ وضو ایک ایسی پاکیزگی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے صرف پانی لگانا کافی نہیں، بلکہ وضو میں کچھ فرائض، کچھ سنتیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر صرف فرائض کے بارے میں بات کریں گے، تو دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ دوستو بہت آسان انداز میں ہم چاروں فرضوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ پہلا فرض ہم چہرہ دھونا، کس طریقے سے ہمیں چہرہ دھونا ہے اور کتنا چہرہ دھونا فرض ہے۔ دوستو جہاں سے بال جمتے ہیں، بال جمنے کی جگہ سے لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کر اور اس کان کی لو تک چہرہ دھونا، یعنی یہاں تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ دھیان رہے کہ کوئی بھی جگہ اس میں سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر کوئی بھی جگہ چہرے کی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمیں صرف ہاتھ نہیں پھیرنا ہے، ہمیں وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ جتنے چہرے کو دھونا فرض ہے وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دوستو یہاں دھیان سے سمجھیے کہ صرف ہتھیلیاں دھونا کافی نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ لیکن یہاں یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ پانی دونوں ہاتھوں کے آگے اور پیچھے اور انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ سوکھی تو نہیں رہ گئی، اور کوہنیوں تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پانی اس طریقے سے ڈھال لیا اور کوہنیاں سوکھی رہ گئیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے یقین کر لینا ہے، اور صرف پانی ہاتھ میں لے کر پھیرنا نہیں ہے، پانی کو اس پر ڈھالنا ہے، یعنی جو فرض ہے اس تک پانی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر فرض جہاں تک پانی پہنچنا فرض ہے وہاں تک اگر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ پانی سبھی جگہ پہنچ جانا چاہیے۔ اگر انگلیوں میں آپ نے کچھ پہن رکھا ہے، انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے، تو اس انگوٹھی کو الگ کر دیں، پہلے وہاں تک پانی پہنچائیں، اس کے بعد اس انگوٹھی کو پہنیں۔ اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ پانی جہاں تک پہنچنا فرض ہے، مطلب جتنا دھونا ہمیں فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک، تو پانی سبھی میں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر کوئی جگہ سوکھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب آتا ہے تیسرا فرض، سرکہ مسح کرنا۔ حنفی فقہ کے مطابق سرکہ چوتھائی مسح کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت دھیان رکھنی ہوگی، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سر پر پانی ڈال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسح ہو گیا، لیکن دھونے میں اور مسح کرنے میں بہت فرق ہے۔ دوستو ہاتھ بھگو کر سر پر 1/4 حصے پر سر کے ہاتھ پھیر لینا، یہ سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے وضو میں مسح کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب وضو کا چوتھا اور آخری فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ دوستو یہاں بھی بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور پیروں کی انگلیوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا، اور ٹخنوں کی جگہ بھی کبھی کبھی سوکھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت دھیان رکھنے والی بات ہے کہ جب ہم پیروں کو دھوئیں، ٹخنوں سمیت دھوئیں، تو دیکھ لیں کہ پانی سبھی جگہ پہنچ گیا یا نہیں۔ انگلیوں میں بھی اپنے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر انہیں صحیح طریقے سے وہاں تک پانی پہنچائیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پانی ڈھال لیتے ہیں اور انگلیاں اندر سے سوکھی رہ جاتی ہیں۔ اگر پیروں کی انگلیوں میں پانی نہیں پہنچا اور پیروں کی انگلیاں سوکھی رہ گئیں تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے، پانی ٹخنوں کے سمیت پیچھے سے بھی صحیح طریقے سے پانی کو ڈالنا ہے، جو پانی سے وہ صحیح طریقے سے تر ہو جائے، تبھی ہمارا صحیح طریقے سے وضو مکمل ہوگا۔ دوستو وضو میں یہ 4 فرض ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتائے۔ یہ 4 فرض اگر صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے ہم انہیں ادا نہیں کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر وضو نہیں ہوگا تو وضو نماز کی کنجی ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کو بہت ہی اطمینان سے کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے اطمینان سے وضو کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وضو ایک ایسی پاکیزگی ہے جسے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، نماز کے لیے بھی اور اپنے ایمان کے لیے بھی۔ اس لیے دوستو وضو کے ان فرائضوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور
اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مسجد کے امام صاحب سے سمجھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں انہیں کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے، یا جو آپ کے مسجد میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، انہیں دیکھیے کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں اور سمجھیے اور اپنے وضو کو درست کیجیے، کیونکہ جب تک آپ کا وضو درست نہیں ہوگا آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو سب سے پہلے ہے، پہلے وضو کے فرائض کو سمجھیے اور انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بھی صحیح مسلمان جو صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے ان سے سمجھ لیجئے، یا امام صاحب سے صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنے وضو کو درست کیجیے۔ دوستو، یہ وضو کے 4 فرائض جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے، اللہ سے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔